معزز صافی حضرات، انسانی حقوق کے نمائندے، سول سوسائٹی کے اراکین اور تمام باشعور شہریوں، السلام علیکم۔ آج ہم پھر ایک بار آپ کے سامنے اپنے دکھ اور مطالبات لے کر کھڑے ہیں۔ پچھلے 40 دنوں سے ہم اسلام آباد کی سڑکوں پر انصاف کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم کسی ذاتی مفاد یا ذاتی مراحت کے لیے یہاں موجود نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے، آئین و قانون کی بالادستی کے لیے اور اس ریاست میں انصاف کی بحالی کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ احتجاج کسی وقتی واقعے یا کسی ایک شخص کی گرفتاری کے نتیجے میں شروع نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک طویل سلسلہ ہے جس کی جڑیں بلوچستان کے کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی محرومیوں، جبر اور جبری گمشدگیوں میں ہے۔ یہ احتجاج ان تمام ماؤں کی جدوجہد کا تسلسل ہے جن کے بیٹے برسوں سے لاپتہ ہے۔ یہ احتجاج ان بہنوں کے آنسوؤں کا جواب ہے جو ہر دن اپنے بھائیوں کی راہ تکتی ہے، اور یہ احتجاج ان بچوں کی فریاد ہے جو اپنے والد کی واپسی کے منتظر ہے۔ ہمارے مطالبات نہ تو اتنے مشکل ہے کہ مانے نہ جا سکے اور نہ ہی غیر آئینی۔ یہ دو انتہائی سادہ مطالبات ہے۔ پہلا یہ کہ ڈاکٹر ماننگ بلوچ، بیبرگ بلوچ، شاجی بلوچ، گلزادی بلوچ، بیبو بلوچ اور عمران بلوچ سمیت بلوچ یکجہتی کمیٹی کے تمام رہنماؤں کو رہا کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ بلوچستان کے تمام جبری گمشدہ افراد کو بازیاب کیا جائے۔ یہ مطالبات کسی مخصوص گروہ کی خواہش نہیں، بلکہ پورے معاشرے کی اجتماعی ضمیر کی آواز ہے۔ 5 مہینے گزر جانے کے باوجود عدالتیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کے خلاف کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس کے باوجود انہیں بار بار ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ رہنما خاموش نہیں رہے ہیں۔ وہ بلوچ نسل کشی اور جبری گمشدگیوں جیسے سنگین مظالم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہ ان کا جرم ہے کہ وہ ریاستی جبر کے سامنے جھکنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ معزز صافی حضرات، افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج میڈیا اور عدالتیں بھی اپنی بنیادی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ میڈیا ہمارے جائز اور سیدھے سادے مطالبات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے۔ وہی میڈیا جو آزاد ہونا چاہیے تھا، وہی میڈیا جو کمزور اور محکوم عوام کی آواز بننا چاہیے تھا، آج وہ حکومتی اداروں کے ایمان پر کام کر رہا ہے۔ عدالتوں سے امید تھی کہ وہ مظلوم کو انصاف دیں گی، مگر وہ بار بار ریمانڈ میں توسیع کر کے صرف جبر کو مضبوط کر رہی ہیں۔ یہ صورتحال انتہائی تکلیف دہ ہے کہ وہ ادارے جنہوں نے پورے ملک کو یرغمال بنایا ہے، جو ہر روز آئین اور قانون کو رونتے ہیں، وہ آزاد ہے، مگر وہ لوگ جو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ قید میں ڈال دیے گئے ہیں۔ یہ رویہ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ شرمناک بھی۔ 2 دن پہلے ایک بار پھر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اسیران کی پیشی تھی۔ یہ 3 ماہ کے 3 MPO اور 10، 15 اور 20 روز کے 3 ریمانڈز کے بعد کی پیشی تھی۔ ہمیں امید تھی کہ عدالت اب انصاف کرے گی اور مزید ریمانڈ نہیں دے گی، لیکن ایک بار پھر ہماری امیدوں کو توڑ دیا گیا اور مزید 15 دن کے ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی۔ یہ عمل صرف ہمارے نہیں بلکہ پورے ملک کے عوام کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر عدالتیں انصاف فراہم نہیں کریں گی، اگر میڈیا حقائق نہیں دکھائے گا، تو پھر اس ملک کے شہری کہاں جائیں گے؟ وہ کس سے رجوع کریں گے؟ معزز صافی حضرات، BYC کے لیڈران کو سب سے پہلے 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا۔ 3 ماہ اور 15 دن کی غیر قانونی گرفتاری کے بعد انہیں ATC کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں 3 FIRs میں گرفتار کر کے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ مجموعی طور پر 45 دن کے ریمانڈ کے بعد جب 22 اگست کو ان کی پیشی تھی تو دوبارہ انہی FIRs پر ریمانڈ مانگا گیا، لیکن ہمارے وکلاء نے ریمانڈ نہ دینے پر زور دیا، جس پر عدالت نے ان FIRs میں ریمانڈ مسترد کر کے انہیں جوڈیشل کر دیا۔ تاہم 5 نہیں اور بے بنیاد FIR سامنے لا کر BYC کے لیڈران کو مزید 15 دن کے لیے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان 5 میں سے 2 FIRs بالکل عام نوعیت کی ہیں، جن کے لیے ہم نے پچھلے 2 مہینوں سے ضمانت کی درخواست دی ہوئی تھی، لیکن انہی تھانوں کے افسران گزشتہ 2 ماہ سے عدالت میں آ کر مختلف بہانے بناتے رہے اور عدالت کے احکامات کے باوجود تفتیش نہیں کی گئی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پولیس افسران اور CTD
نے نہ صرف ہمیں دھوکے میں رکھا بلکہ عدالت کے ساتھ بھی کھلا مذاق کیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کے نتائج کے سب سے پہلے شکار ہم بلوچ بنے ہیں۔ اس ترمیم کے بعد پولیس اور سی ٹی ڈی کو اس حد تک بااختیار بنا دیا گیا ہے کہ وہاں مقدمات کو بھی اے ٹی سی میں منتقل کر سکتے ہیں، اور اسی قانون کے تحت وہ پرامن آوازوں کو مجرمانہ رنگ دے کر انہیں دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھی پرامن سیاسی جوہدکار اور سیاسی قیدی ہے، مگر ایک منظم منصوبے کے تحت انہیں دہشت گرد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ بلوچ قوم کی حقیقی آواز کو دبایا جا سکے۔ ہم اپنے احتجاج کو پرامن طریقے سے جاری رکھیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، یہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ ہمیں یقین ہے کہ ایک دن یہ اندھے، گونگے اور بہرے ادارے ہماری آواز سننے پر مجبور ہوں گے۔ ایک دن آئے گا جب یہ ظلم ٹوٹے گا اور انصاف غالب آئے گا۔ ہم پورے ملک کے عوام، سول سوسائٹی، انسانی حقوق کے اداروں اور بین الاقوامی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو۔ یہ احتجاج صرف بلوچ عوام کا احتجاج نہیں ہے، یہ احتجاج انصاف کا احتجاج ہے، یہ انسانی وقار اور حق کی جنگ ہے، اور اس جنگ کا ساتھ دینا ہم سب پر فرض ہے۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل یہ جب کسی اور کے دروازے پر دستک دے گا۔ آخر میں ہم بلوچ قوم کو کہنا چاہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے گھروں سے نکلے اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف بھرپور انداز میں مزاحمت کریں، اور اس جابر ریاست کو یہ باور کرائے کہ بلوچ قوم نسل کش پالیسیوں کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرتی رہے گی۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ جو بھی ظلم و جبر کے خلاف خاموش رہے گا وہ مزید ظلم کی چکی میں پستا رہے گا۔ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ واضح کرتے ہیں کہ کراچی، شال اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں فیک انکاؤنٹرز اور جبری گمشدگیوں کے خلاف سراپا احتجاج اسیران کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور دیگر لواحقین کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ریاستی جبر کے خلاف نکلے اور مزاحمت کا راستہ اپنائے، کیونکہ قانون، عدالت اور انصاف کے دروازے بلوچ قوم کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ 40 دن اسلام آباد کے پریس کلب کے سامنے پرامن بیٹھنے کے باوجود ہم سے مذاکرات کرنے کوئی نہیں آیا۔ اب مجبوراً ہم اس احتجاج کو مزید وسعت دیں گے، اور آنے والے دنوں میں ہم سخت اقدام اٹھائیں گے جس کے نتائج کا ذمہ دار ریاست خود ہوگا۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا احتجاج پرامن ہے، پرامن رہے گا، اور ہم اس جگہ سے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے پیارے رہا نہیں کیے جاتے۔ ہم اپنے مطالبات پر قائم ہیں، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔